السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم کچھ ہیلپنگ ورب کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہیو اور ہیز کے بارے میں۔ اس کا مطلب کیا ہے اور کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ ہیو اور ہیز کا دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کام مکمل ہو گیا، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ایک چیز ہے۔ فار ایگزامپل، میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، گھر ہے، گاڑی ہے وغیرہ۔ تو اس میں دو میننگ آ سکتی ہے، ایک کام مکمل ہوا اور دوسرا کہ میرے پاس ایک چیز ہے۔ فار ایگزامپل، آئی ہیو اے اسمارٹ فون، میرے پاس ایک اسمارٹ فون ہے۔ آئی کا مطلب میں، ہیو کا مطلب ہے۔ اسمارٹ فون ایک موبائل، یعنی میرے پاس ایک اسمارٹ فون ہے۔ اور اگر ہم اس طرح کہیں آئی ہیو ٹیکن دا ٹی، میں نے چائے پیا ہے، تو چائے پینا ایک کام ہے، تو یہاں پر ہیو آیا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ آئی ہیو ٹیکن دا ٹی، میں نے چائے پیا ہے۔ ٹیکن کا مطلب پی لیا، دا ٹی کا مطلب چائے۔ تو پہلے سینٹنس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ آئی ہیو اے اسمارٹ فون، میرے پاس ایک اسمارٹ فون ہے، یعنی میرے پاس ایک موبائل یعنی ایک چیز ہے۔ اور دوسرا سینٹنس، آئی ہیو ٹیکن دا ٹی، میں نے چائے پیا ہے، یعنی یہ کام مکمل ہو چکا ہے، بس صرف یہ استعمال ہے۔ لیکن اب ہیو کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور ہیز کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ تو ہیز جب بھی کسی سینٹنس میں سنگولر سبجیکٹ آ جائے، ہی، شی، ایٹ، یعنی ایک چیز کے بارے میں بات ہو جائے، تو پھر ہم ہیز استعمال کریں گے۔ اور جب بھی کسی جملے میں آئی آیا یا دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات ہو جائے، آئی تو ایک ہے، لیکن یہ اصول ہے کہ آئی کے بعد بھی ہیو استعمال ہوگا۔ فار ایگزامپل، عاطف ہیز اے کار، عاطف کے پاس ایک کار ہے۔ تو اس سینٹنس سے ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے، یعنی ایک گاڑی کا مالک ہے۔ ایک اور ایگزامپل، عاطف ہیز ایٹن دا میل، عاطف نے کھانا کھا لیا ہے۔ ایٹن کا مطلب کھا لیا، دا میل کا مطلب کھانا، یعنی کھانا کھا لیا ہے۔ تو ایٹن ایک کام ہے، یعنی کھانا ایک کام ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس سینٹنس میں ہیز آیا ہے۔ تو یہاں پر ہیز کا مطلب ہے کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے، یعنی اس نے کھانا کھا لیا ہے۔ عاطف ایک ہے، تو اس لیے ہم ہیز استعمال کریں گے۔ ایک اور ایگزامپل، شی ہیز اے واشنگ مشین، تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایک مشین ہے۔ تو شی کا مطلب ہے ایک لڑکی، تو اس لیے ہم نے ہیز استعمال کیا۔ اور ہیز کا مطلب ہے، یعنی اس کے پاس ایک واشنگ مشین ہے۔ ایک اور ایگزامپل، شی ہیز واشڈ دا کلوتھس، اس نے کپڑے دھوئے ہیں۔ تو اب اس میں واش آیا ہے، واش کا مطلب دھونا، دا کلوتھس کا مطلب کپڑے۔ شی ہیز واشڈ دا کلوتھس، اس نے کپڑے دھوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ ایک اور ایگزامپل، آئی ہیو اے کار، میرے پاس ایک گاڑی ہے۔ آئی ہیو سولڈ مائی کار، میں نے اپنی گاڑی بیچ دی ہے۔ سولڈ کا مطلب بیچنا یا فروخت۔ تو پہلے سینٹنس میں ہم نے کہا آئی ہیو اے کار، میرے پاس ایک گاڑی ہے، اور دوسرا سینٹنس میں ہم نے کہا آئی ہیو سولڈ مائی کار، میں نے اپنی گاڑی بیچ دی ہے۔ تو گاڑی کا مطلب فروخت یا بیچنا، تو گاڑی فروخت یا بیچنا ایک کام ہے۔ آئی ہیو سولڈ مائی کار، میں نے اپنے گاڑی بیچ دی ہے۔ ایک اور ایگزامپل، دے ہیو اے ٹرک، ان کے پاس ایک ٹرک ہے۔ دے ہیو اوپن دا پریئر، انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ دے ہیو اے ٹرک، ان کے پاس ایک ٹرک ہے، یعنی ان کے پاس ایک ٹرک ہے۔ دے ہیو اوپن دا پریئرز، انہوں نے نماز پڑھی ہے، یعنی ایک کام مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب ہم سیکھتے ہیں ہیڈ کے بارے میں کہ ہیڈ کا کیا مطلب ہے۔ تو ہیڈ کے دو مطلب ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک کام مکمل ہو چکا ہے، یعنی میرے پاس ایک چیز تھا لیکن اب نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہیز اور ہیو کا ایک مطلب ہے، یعنی ایک کام مکمل ہو چکا ہے، اور ایک چیز ہے میرے پاس، اور ایک چیز ہے میرے پاس۔ لیکن ہیڈ تھوڑا مختلف ہے، یعنی میرے پاس ایک چیز تھا لیکن ابھی نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک کام پہلے ٹائم میں مکمل ہو چکا ہے۔ فار ایگزامپل، آئی ہیو اے کار، میرے پاس ایک گاڑی ہے۔
have का मतलब जो है have जो है ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि मेरे पास एक गाड़ी है, यानी अभी मौजूदा टाइम में मेरे पास एक गाड़ी है। और अगर मैं have के जगह had इस्तेमाल करूँ तो फिर हम इस तरह कहेंगे I had a car, मेरे पास एक गाड़ी था। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक गाड़ी था लेकिन अभी नहीं है। I had a car, मेरे पास एक गाड़ी है। I had a car, मेरे पास एक गाड़ी था। एक और एग्जांपल, I have taken the tea, मैंने चाय पिया है। और अगर मैं इस सेंटेंस में have के जगह had इस्तेमाल करूँ तो फिर मैं इस तरह कहूँगा I had taken the tea, मैंने चाय पिया था। पहले सेंटेंस में हमने कहा I have taken the tea, मैंने चाय पिया है। और दूसरा सेंटेंस में हमने कहा I had taken the tea, मैंने चाय पिया था। अगर किसी सेंटेंस में है आया तो इसका मतलब है उसके पास यानी अभी मौजूदा टाइम में एक काम मुकम्मल हो चुका है। और हेड आया तो इसका मतलब है कि वो गुजरे हुए ज़माने में कोई चीज़ उसके पास था लेकिन अब नहीं है। एक और एग्जांपल, आतिफ हैज़ अ साइकिल, आतिफ के पास एक साइकिल है। आतिफ एक है तो इसलिए हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर दो लोग हो या दो से ज़्यादा हो तो फिर हम हैव इस्तेमाल करेंगे। आतिफ हैज़ अ साइकिल, आतिफ के पास एक साइकिल है। और अगर हम इस तरह कहें आतिफ हैड अ साइकिल, आतिफ के पास एक साइकिल था। और ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर आई है या वी ही शी एट, यानी अगर एक चीज के बारे में बात हो रही हो या दो चीजों के बारे में बात हो जाए, बस सिर्फ और सिर्फ हम हैड इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल, आतिफ हैज ईटन द मील, आतिफ ने खाना खा लिया है, यानी उसने अभी मौजूदा टाइम में खाना खा लिया है। और अगर हम हैज के जगह हैड इस्तेमाल करें तो फिर हम इस तरह कहेंगे आतिफ हैड ईटन द मील, आतिफ ने खाना खा लिया था। यानी इसका मतलब है कि उसने खाना खा लिया था। एक और एग्जांपल, दे हैव अ ट्रक, उनके पास एक ट्रक है। दे हैड अ ट्रक, उनके पास एक ट्रक था। दे हैव ऑफर्ड द प्रेयर, उन्होंने नमाज पढ़ी है। और अगर इस सेंटेंस से हैव के जगह हैड इस्तेमाल करें तो फिर हम इस तरह कहेंगे दे हैड ऑफर्ड द प्रेयर, उन्होंने नमाज पढ़ी थी। पहले सेंटेंस में हमने कहा दे हैव ऑफर्ड द प्रेयर, उन्होंने नमाज पढ़ी है। और दूसरा सेंटेंस में हमने कहा दे हैड ऑफर्ड द प्रेयर, उन्होंने नमाज पढ़ी थी। तो अब मेरा पूरा यकीन है कि आप लोग हेल्पिंग वर्ब समझ गए होंगे। ये सारे हेल्पिंग वर्ब मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अब आप लोगों को टेंसेस सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो हमने सीखा ये टेंसेस में भी इस्तेमाल होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब जो हमने सीखा इसमें टेंसेस भी हमने आसान तरीके से सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख गए होंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।